بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور محمد بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعہ نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی، اور اگر تم لوگوں کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک بچی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر دم کرواؤ، کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اسی لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی ماں اسماء بنت امیس سے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں، انہیں کوئی مشکل، بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان پر دم کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان پر دم کرو۔ مراد وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے نظر بد، جادو، آسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک و شبہ کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کا اثر ہو جانے کی بہت سی علامات ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھنے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ اس کا جسمانی طور پر طبی معائنہ کروایا جائے، اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت و کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد یا جادو، آسیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنہ کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ فی الفور اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو، آسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ ایسے کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہیں۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بسا اوقات اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر۔ پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 7، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8، کسی سبب کے بغیر رونا اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9، کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔
ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی نظر بد کا شکار ہیں۔ نمبر 10، پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے اور حرکت کرنے کی کیفیت کی رفتار سے بھی نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 12، پٹھوں کا اکڑنا، کھنچنا اور درد ہونا۔ نمبر 13، نیند بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15، کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ سامعین مکرم، یہ تھی نظر بد کی خاص علامات۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی علامات ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں چند ایک خاص علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس دم کی جانب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا۔ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام سے اس پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گروہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اسے مریض پر 3 دفعہ پڑھا جائے۔ اور وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے۔ امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہا الا انت۔ ترجمہ، تکلیف کو مٹا دے اے لوگوں کے رب، شفا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری و تکلیف کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ بے شک سامعین مکرم، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب وغیرہ سے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔